ویلکم بیک ٹو MBG اسپیکس. ہم بات کر رہے تھے عدلیہ کی طرف سے انتظامیہ اور مقننہ کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے. محسن رضا صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا. تو ملک صاحب بڑی درست بات ہے کہ اگر وہ آرڈیننس ختم کر دیا ہے تو اصل میں تو ان کی یہ ایسے قوانین بنانے کی نوبت ہی تب آتی ہے, ایسے اقدامات کی نوبت ہی تب آتی ہے جب عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی, لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. دوسرا, جیسے آپ نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ہیں اور ان کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا, ان کو ہی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنا پڑے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی مارجن ہے, وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ول ہے ان کے ہاں؟ بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں پچھلی 20 سال میں جو گورننس رہی ہے جی اس میں اوور سٹیپنگ جوڈیشری کی رہی ہے جی اور اب سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ ختم ہوا, تو ہمیں یہ لگا جی کہ گورننس پہ فوکس ایگزیکٹو کا ہوگا. جی لیکن اس میں یہ ہے کہ جو یہ جسٹس عالیہ نیلم والا ڈیسیژن ہے, جی تو اب ایک فیصل آباد کی پراپرٹی ہے جس کا سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے کیس, جی اور وہاں پہ ڈی سی جو ہیں وہ اس میں اسٹیٹس کو چینج کر کے ایک پارٹی کو قبضہ دلوا رہے ہیں. جی تو یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری دونوں کا کام ہے. ہوں اور اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں امینڈمنٹس ہوئی جی جو عدلیہ سے متعلق ہے, جی کاش حکومت اور عدلیہ مل کے ایسی بھی کوئی ترمیم لاتے جی کہ جس کی جانب محسن صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لٹیگیشن کے معاملات ہیں اور دیوانی معاملات ہیں ان میں 6 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر ڈیسیژن آئے. بالکل. یہ ترامیم اشرافیہ کے لیے تو آتی ہیں لیکن عام آدمی کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے کوئی ترمیم نہیں ہے. اور وہاں سٹیک ہولڈر ہماری عدلیہ ادارہ بھی ہے اور ایگزیکٹو حکومتیں بھی ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح آپ ایک پیرلل اتھارٹیز قائم کیے جا رہے ہیں. اب دوسرا کیس جو آیا اس پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ, باولپور کی ایک ماں گئی کہ میرے 4-5 بیٹے انہوں نے اٹھائے ہیں, داماد اٹھایا, بیٹا اٹھایا گھر سے, جی اور ان کو 3-4 مختلف اضلاع میں ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. وہ لاہور ہائی کورٹ گئی. اب ججز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مقابلے ہو رہے بلکہ افسران کریڈٹ لے رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی ایک بڑی ہونہار ایس پی ہیں, وہ تو مجھے انڈیا کا کوئی نیٹ فلکس سیریز لگ رہی تھی, ریئلٹی شو کو لگ رہا تھا, پروگرام سے اٹھ کے اچانک چلی جاتی ہیں. تو جب گورننس آپ کی ٹک ٹاک پہ آ جائے اور آپ کہیں کہ یہ ذرا ویٹ کیجئے گا, غوری صاحب ایک کال آئی ہے اس دوران مرڈر ہو گیا, یہ ہو, یعنی کس طرف ہمارے جو بیوروکریسی ہے, ہماری جوڈیشری اور ایگزیکٹو ہے, انہیں پروفیشنلزم سے اپنے حدود متعین کر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے, جو ابھی تک یہ محسن صاحب کی درست کہنا ہے کہ نہیں. اب دوسری جو بات آپ کی کہ میاں صاحب کا جو میں دیکھتا ہوں نفسیاتی تجزیہ کرتا ہوں, یا جو ان کے جتنے بھی انٹرویو ہیں, تقاریر ہیں, اس میں ان کا یہ ہے کہ جس طرح ایک امیر بچے سے کھلونا لے لیا جائے تو وہ تلملا اٹھتا ہے کہ میں تو یہ کم. ان کا رویہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اقتدار سے بے دخلی کے بعد جتنے بھی انٹرویو ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قوم کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ یہ ہوا, جمہوریت کے ساتھ. انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, اور میرے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی اس وقت ملک میں یہ. تو اب وہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اب بھگتے ہیں. اس سارے ڈومین کے اندر نہ کہیں جمہوریت آتی ہے, نہ ملک آتا ہے, نہ. اور اب یہ جب بار بار انہوں نے اب کافی تواتر سے وہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, پھر انہیں سیریسلی ایک میسج کنوے ہوا میری اطلاعات کے مطابق کہ آپ کو نکالا تو ہم لائے بھی ہیں, اور پھر گنوائے گئے نام آپ بیٹی سے لے کے سمدھی اور چھوٹے بھائی تک کہ ہم نے آپ کو اس طرح ازالہ کی. اب اگر وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ رول اس وقت پاکستان ایک ایسی انتہا پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ آپ کا پیٹی انٹرسٹ وہ مقدم ہو گیا اور نیشنل انٹرسٹ پیچھے چلا گیا. اور اس میں ایک فریق کی ہٹ درمی بھی ہے عمران خان صاحب کی. ایک وقت تھا کہ بھٹو صاحب متنازع بھی تھے اور مقبول ترین بھی تھے, اور ساری اپوزیشن کہہ رہی تھی اگر یہ باہر آئے تو ہمیں کھا جائیں گے. اس وقت جو جماعتیں ہیں وہ کو آپشن کے ذریعے اس نظام میں کہ یہ ایکویشن بیسٹ ہمیں سوٹ کرتی. تو اس کے اندر میاں صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا رول پلے کر سکیں
اور نہ وہ اس کے لیے آمادہ ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 شخصیات ایسی ہیں. ہمارے پاس نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے, ہمارے پاس شاہ احمد نورانی نہیں ہے, ہمارے پاس عاصمہ جہانگیر نہیں, تو آصف علی زرداری ہیں, میاں نواز شریف ہیں اور مولانا فضل الرحمان. ان کو ان انتہاؤں کو برج کرنا چاہیے, اور ان کو محمود اچکزئی ہیں اور دوسرے ان کی اختر مینگل لے کے, یہ فیڈریشن کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ معاملات صرف عمران خان تک نہیں ہیں, یہ بلوچستان دوسری جگہ, اور ہماری افواج جس طرح انگیجڈ ہیں کے پی کے میں مختلف جگہ, روز ہم شہیدوں کی وہ اٹھا رہے ہیں لاشیں, تو اس کو ایک کر کے ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہیں گے یہ ہماری غلطی ہے, ہم پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھیں گے, اور آج کے بعد میں جو میرا ڈیموکریٹک فیتھ ہے اس کو نہیں ہوگا, اور دوسری جانب بھی ہو. اس کے علاوہ مجھے تو محسن صاحب بہت ضیاء کار سینئر ہے, ہم سیکھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا اگر ہٹ درمی کی روش نہ چھوڑی جائے, لچک نہ کیا جائے. آپ نے خود ہی جو بڑا مسئلہ ہے, جو رکاوٹ ہے, اس کی نشاندہی کر دی کہ ایک فریق کی ہٹ درمی جو ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر تو جو باقی جو لوگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں ان سے ہم درخواست کریں کہ جی آپ کردار ادا کریں. تو محسن بھائی اس میں ایک چیز میں محسن صاحب کی نالج میں ان کے یقیناً ہوگا راؤنڈ اپ, ایسی بات نہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے. دیکھیں بشرا بی بی ایک انتظام کے تحت آئی اور اعظم سواتی ملے, اور پھر وہ جلسہ ملتوی بھی ہوا, اور پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا تقرر ہوا, اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہونے والا تھا. وہ سارا پروسیس ریورس ہوا جس کو آگے جانا تھا. اچھا, تو یہ محسن صاحب یہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اس مسئلے کا ماسوا اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں, تو جس طرح بھٹو صاحب کی مثال ہم دیتے ہیں, تاریخ کو دیکھتے ہیں, تو یہاں بھی کیا آپ کو وہی نظر آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ تو کیا ہوگا اگر عمران خان شہید ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں کوئی پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی طاقت میں تو کمی نہیں آئے گی. ہم نے دیکھا کہ 71 میں جس برے طریقے سے پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے مشرق پاکستان میں ڈھاکہ کے پلٹن کوروں میں, تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اسی فوج کو دوبارہ کھڑا کیا, لیکن اس فوج نے اسے ٹانک دیا, اور ٹانکنے کے بعد آپ دیکھیں کوئی فرق پڑا؟ ضیاء الحق اور پھر ضیاء الحق کے بعد اگر ان کی بیٹی کو بھی بینظیر بھٹو کو بھی حکومت ملی تو وہ ان کا تدبر تھا, اور انہوں نے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ اقتدار میں آئیں. انہیں اقتدار اعلیٰ نہیں ملا تھا, انہیں کمپرومائز قسم کی حکومت ملی تھی, جسے آپ کہیں کہ ایک بڑا بلدیاتی ادارہ انہیں مل گیا تھا کہ نہ معیشت ان کے پاس تھی, نہ خواجہ امور کے پاس تھے, نہ ڈیفینس ان کے پاس تھا, نہ وہ ایف پی پروگرام میں کوئی مداخلت کر سکتی تھی. تو کیا حکومت تھی؟ لیکن خیر انہوں نے چلائی. اس کے بعد جو کچھ بھی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا تسلسل رہا ہے, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے, اور اس نے اس کی طاقت میں یقیناً ان کی اپنی پرفارمنس, سیاستدانوں کا بھی رول ہے, پرفارمنس بھی میٹر کرتی ہے. انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے جنگ میں کامیابی حاصل کی اس کا بھی کریڈٹ تو آپ دیں گے پاکستان آرمی کو اور آرم فورسز کو, لیکن انہوں نے ایک طریقے سے اب آپ کے سامنے ہے کہ سارا نظام جو ہے ان کے رحم و کرم پہ ہے. وہ جسے چاہیں گے وہ اس کو لیں گے, جسے چاہیں گے نکال دیں گے, یا وہ خود چلا جائے گا. تو اس صورت حال میں ایک آپشن ہے کہ اگر موجودہ جو حکمران ٹولہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, اگر ان کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تب کہیں جا کے تبھی ریموٹ چانسز ہیں کہ فوج دوبارہ عمران خان کی طرف دیکھے. اس کے چانسز کم ہیں, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں. تو اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ
سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو اب صدر نے تو یہ بات کھل کے کہہ دی ہے کہ ان کو وہ بلانا چاہتے تھے این ایس سے، فوجی جو تھا اپنے کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ این ایس سے بنا دیا. پھر وہ چاہتے تھے کہ امریکہ میں وہ سفیر لگ جائیں، وہ بھی نہیں لگے. پھر ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں. اس سے پہلے بھی ایک ریٹائرڈ شمس کلو صاحب کو لگایا تھا، شمس کلو صاحب لگے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو یہ پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لگانے پہ اور ہٹانے پہ پاکستان میں کتنی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، پاکستان میں کتنے نظام ختم ہوئے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے کسی پرائم منسٹر سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے موجودہ سسٹم میں. تو آپ جنرل ندیم انجم کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو کیوں لگانا چاہتے ہیں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی صفوں سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حکومتیں جاتی بھی ہیں اور مخالفین کو آگے آنے کا موقع بھی ملتا ہے. اچھا، جب یہ ندیم انجم صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی ایکسٹینشن کے بعد، اس وقت تو یہ باتیں آئی تھیں کہ انہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا امریکہ میں سفیر لگا دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ابصار صاحب بات کر رہے ہیں کہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن جب ہونا تھا تو اس دوران میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے؟ ہاں، اس دوران فیلڈ مارشل کو یہ پیغام دیا گیا کہ ندیم انجم صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں. بھئی آپ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے فوج کے معاملات سے؟ آپ اپنی گورننس پہ توجہ دیں، اپنے لوگوں پہ توجہ دیں. لوگ بلبلا رہے ہیں، وہ غربت کے مارے ہوئے ہیں، مہنگائی سے پس رہے ہیں. آپ کوئی یہ ایشو آپ کے لیے نہیں ہے. آپ چپ کا روزہ رکھ کے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگائیں گے تو ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. یا آپ کون سے حالات تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی ملک میں نئی مازاداری کا باب کھولنا چاہتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھا اس بات سے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ نواز شریف کیا چاہتے ہیں. اور وہ اگر جو چاہتے ہیں وہ عاصم منیر صاحب اگر نہیں کرے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ اب آپ کے اتنی سیاسی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لگا سکیں. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی کل، تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں، لیکن 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پہیہ جام کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. ابھی یعنی ہم دسمبر میں بات کر رہے ہیں تو لگ بھگ کہیے کہ 1.5-2 ماہ بعد کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں؟ اس کے بعد تو میرے خیال سے کیلنڈر میں رمضان جو ہے وہ انتہائی قریب ہوگا، اور اس کے بعد پھر عید. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان اور اتفاق سے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ اسلام آباد میں ہی تھے. کل ان کا پنڈی میں جلسہ بھی تھا، تو ان کی شرکت نہ کرنا اس میں یہ بڑا ایک معنی خیز ہے. اور اس کے بعد وہ جو کنسنسس ہمیں بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. باتیں تو وہی ہیں جو کم و بیش سارے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ اس کو انکلوسیو بناتے، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی باز گشت ہوتی. کوئی مزید اس کی ایک ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلام باہر کی، دوسری اسی طرح مختلف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ڈیبیٹ کرنی چاہیے، جس کی طرف کل خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. وہاں پہ اسپیکر اور جو پارلیمانی فورم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر ایاز صادق بھی تجربہ کار ہے، اور یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بھی بڑی موزوں شخصیت ہے. ان کا ایک پارلیمانی رکھ رکھاؤ اور احترام موجود ہے. تو ان کے ذریعے بھی مختلف ایک ایسے فورم بھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو گئی جو باہر والی ایسے ٹاک ہوئے، وہاں پہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ بھی آئے
اور مولانا فضل الرحمان اور یہ بھی آئیں اور پھر یہ بھی ہو تاکہ یہ پروسیس ہمیں آئسولیشن میں دکھائی دے رہے، ایک بات ادھر ہوئی ایک بات ادھر ہوئی، تو اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کی شکل میں آنا چاہیے اور کچھ ضابطہ اخلاق انہیں طے بھی کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی شدید حالات ٹف ہوں، آپ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو آرمی چیف پر ذاتیات کی حد تک اٹھ کے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں سیاسی بیانیے آپ ترتیب دیں، اور تاریخ ہماری بڑی پڑی ہے کہ سیاسی بیانیے مقتدرہ کے خلاف ترتیب ہوئے۔ نواز شریف بھی گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے نام لیا تھا، باجوہ کا، فیض حمید کا۔ یہاں ایک مختصر وقفہ لینا اگر آپ اجازت دیں تو وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے۔